بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے اس مہینے میں جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتی ہے، اور اس مہینے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو اور تمام مسلمانان عالم کو برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تعبیر الرؤیا کی ایک کتاب ہے جس کے مصنف محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کا مزار پر انوار قاہرہ مصر میں ہے۔ مجھے بھی وہاں پہ حاضری کی سعادت کئی دفعہ حاصل ہوئی۔ تو آپ کی اپنی جو کتاب ہے اس میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں لکھتے تھے۔ تو اس میں کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ان ایام کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اور یہ وہ خواب میں دیکھے، تو فرمایا کہ اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا، اور اگر وہ تنگ دست ہوگا تو اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا، اور اگر وہ بیمار ہوا تو اللہ اسے شفا یاب کرے گا، اور اگر مظلوم ہوا تو اسے خوشخبری ہے کہ اسے ظلم سے نجات ملنے والی ہے۔ تو یہ جہاں پہ انہوں نے لکھا تو نیچے حاشیے میں شارح جو اس کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ اگر کوئی خواب میں میلاد پاک کا مہینہ دیکھے تو اسے یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو خود جو حقیقت میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ سرکار کے میلاد کا مہینہ گزارے اس کو ملنے والی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ کہ وہ حضور پہ درود بھی پڑھے، وہ محافل میلاد میں شرکت بھی کرے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل خود بھی سجائے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے یہ مجرب ہے کہ سارا سال اس گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بہت سے علماء میں، جن میں بالخصوص حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کا پورا خاندان ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا معمول تھا کہ وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں مدینہ پاک حاضر ہوتے اور وہاں جس مکان میں قیام کرتے اس میں میلاد پاک میں درود پاک کی محفل سجاتے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح محسوس ہوتا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے ہماری محفل کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اور نور اور انوار و تجلیات متجسد حالت میں ہمیں نظر آتے۔ تو یہ پوری امت مسلمہ کے علماء اور صلحاء کے تجربات ہیں، اور ان کا معمول ہے کہ وہ میلاد پاک کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں میرا شریف میں آستانہ عالیہ امیر السالکین کا سال ہا سال سے یہ معمول ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ یہاں پر سحری کی جو محفل پاک منعقد ہوتی ہے وہ رات کو 2 بجے سے شروع ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تک وہ جاری رہتی ہے، اور اس میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں، ثنا خوانی ہوتی ہے، تلاوت قرآن حکیم ہوتی ہے۔ اور ہمارے استاد گرامی علامہ عبدالرزاق صدیقی زید مجدہ ایک دفعہ ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ یہاں جو دارالحدیث پرانی دارالعلوم کی بلڈنگ میں تھا تو اس کے اندر ہم سب موجود تھے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے تھے، اور صبح ولادت کا وقت تھا، میلاد کی گھڑیاں تھیں، سرکار کی آمد کی ساعتیں تھیں، اور کوئی ثنا خان یہ نعت پڑھ رہا تھا، لم یات نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ تو یہ نعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پڑھی جا رہی تھی، اور ولادت کی گھڑیاں تھیں کہ اچانک حضور ضیاء الامت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مصلی کو خالی چھوڑ دیا، اور ہاتھ باندھ کے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ پوری محفل پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ غیر معمولی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور بعد میں جب پوچھا گیا تو حضور ضیاء الامت نے روتے ہوئے فرمایا کہ آج اس سحری کی محفل میں صاحب میلاد مدینے کے تاجدار خود جلوہ فرما ہوئے، آپ نے خود کرم نوازی فرمائی تھی۔ تو یہ بیرا شریف کا معمول 1 سال ہا سال سے جاری ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ محفل میلاد پورے تجھ کو احتشام اور عقیدت و احترام سے منعقد ہوگی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو بہت سی ایسی احادیث پاک ہیں، بعض لوگوں کو عجیب ایک فوبیا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کل میں نے ایک اشتہار دیکھا جس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس پہ کسی نے یوں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے ثبوت ہم نے بڑے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو اس نے پوری ایک لسٹ بنائی اور کہتا ہے قرآن پاک سے ثبوت نہیں ملا، بخاری سے ثبوت نہیں ملا، اور ابو داؤد سے ثبوت نہیں ملا، اور ترمذی سے ثبوت نہیں ملا، اور اس طرح وہ کتابیں گنواتا جاتا ہے، اور 15-20 چیزوں کی لسٹ بنا کے کہتا ہے نہ اقوال صحابہ میں ثبوت ملا، نہ معمولات تابعین میں ثبوت ملا، نہ حدیث کی کتابوں میں ملا۔ تو کسی نے نیچے اس کے کومنٹ بڑا اچھا کیا، اس نے کہا اگر تم نہ ملنے نہ ڈھونڈنے پہ آؤ تو پھر تو خدا بھی نہیں ملتا، تم کس ثبوت کی بات کرتے ہو؟ اگر محبت اور عشق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی ہر آیت سے میلاد کا ثبوت بھی ملتا ہے اور خوشی منانے کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اور احادیث پاک بھری پڑی ہیں، معمولات کبار امت موجود ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ، یہاں علماء نے لکھا کہ یہ جو با حرف جار لفظ فضل کے اوپر آیا ہے یہ معیت اور مصاحبت کے معنی میں ہے، یعنی جب کسی کو اللہ کا فضل محسوس ہو اور اللہ کی رحمت محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے، چراغاں کرے، اس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرے، اور جو خرچ وہ اس خوشی منانے پہ کرے گا وہ خیر مما یجمعون، وہ اس مال سے بہتر ہوگا جو اس نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ جمع کرنے سے سرکار کے میلاد پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، خوشیاں منانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اور کوئی شے فضل ہو یا نہ ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اس جہان پہ اللہ نے اپنے بندوں پہ سب سے بڑا فضل یہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنا محبوب محمد عربی عطا فرما دیا، رسول اکرم ان کے اندر بھیج دیے۔ تو حضور سب سے بڑا فضل بھی ہیں، سرکار سب سے بڑی رحمت بھی ہیں، اور بے شمار اس پہ روایات اور دلائل موجود ہیں کہ آپ کی آمد پہ خوشی منانا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری بھی ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ صحیحین کے اندر اور دیگر کتب صحاح میں حدیث موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ جب تشریف لائے تو 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ہاں یہ معمول نہیں تھا. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مدینے والے یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جس دن نجات عطا فرمائی وہ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور اس دن فرعون جو ہے وہ سمندر کی لہروں میں غرق کر دیا گیا اور اس کو پانی نے اپنے اندر لے لیا اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کنارے لگ گئی اور صحیح سلامت محفوظ ہو گئی. تو کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملنے کا دن ہے، اس لیے یہودی اسے یوم شکر کے طور پہ مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. اس دن اپنے رب کی بارگاہ میں اس بات کے اوپر وہ یوم تشکر مناتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی نبی کو سیلیبریٹ کرنا اور کسی نبی کے دن کا اہتمام کرنا اور کسی نبی کے دن کو منانا یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نگیٹ کر دیتے، اس کا انکار کر دیتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، فرمایا اے میرے مسلمانوں، اے میرے غلاموں، یاد رکھو وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا شکر مناتے ہیں تو یہودی موسیٰ کا شکر منانے کے اتنے حقدار نہیں ہیں جتنے محمدی اس شکر منانے کے حقدار ہیں. ہم زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کو منانے کے حقدار ہیں. ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے. یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں تم 2 روزے رکھا کرو، تم 9 کو بھی روزہ رکھو، تم 10 کو بھی روزہ رکھو. یہ سنت جاریہ بن گئی، یہ سنت مؤکدہ بن گئی. تو پتہ چلا کہ قرآن و سنت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب کسی نبی پہ اللہ کا انعام ہو، جب کسی نبی کا خاص دن آئے تو اسے سیلیبریٹ کرنا یہ قرآن کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی پیغام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا کتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے ہاں جب بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو قرآن اس پورے منظر کو بیان کرتا ہے کہ ایک ایسے بے آب و گیا میدان میں تھیں جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، کوئی داعیہ نہ تھی، کوئی عورت ان کے پہلو میں موجود نہیں تھی. اور جب ان کو تکلیف محسوس ہوئی ان کی زبان سے نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں قصہ پارینہ بن چکی ہوتی، تاریخ میں میرا کوئی ذکر موجود نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے جب ان کی تکلیف دیکھی اور نبی پاک ایک اللہ نے اپنے نبی کی ولادت کے وہ لمحات دیکھے اور میلاد کا وقت آیا تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. یہ قرآن حکیم کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے. اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ ایک نبی کی ولادت ہونے والی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو خشک کھجور کا تنا ہے جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، پانی نہیں، سبزہ نہیں، کھجور اگنے کا کوئی چانس موجود نہیں، فرمایا اس کو ہلانا تیرا کام ہے اور اس کے اوپر سے تر کھجوریں عطا کرنا یہ ہمارا کام ہے. تر کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں اور فرمایا اس آپ کے قدموں سے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کچھ دن گزرے، حضرت سیدہ مریم انہیں اٹھا کے اپنی قوم کی طرف گئیں. قوم نے الزام لگایا قالوا یا مریم لقد کن، وہ کہنے لگی اے مریم آپ کا باپ بھی ایسا نہیں تھا، ما کان ابوک امرأ سوء،
وما کانت امک بغیہ فاشارت الی، کہنے لگی یہ بیٹا تم کہاں سے لے آئی؟ تمہارا خامد کوئی نہیں، تمہارا باپ اور ماں بڑے اچھے خاندان کے لوگ تھے، تم اپنے اوپر یہ کیا تہمت لے کے آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا اے مریم اب آپ نے نہیں بولنا، اب آپ کی برات کا اظہار ہم خود کریں گے، اعلان ہم کریں گے۔ تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اس اپنی گود میں موجود 1 ہفتہ جس بچے کی عمر تھی اس کی جانب اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے وہ جو ابھی گود میں ہے، جو ابھی پکار نہیں سکتا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میری ماں کے اوپر بہتان نہ لگاؤ، اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ کہو، میں اپنی ماں کی گود میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اپنی نبوت کا اعلان ماں کی گود میں فرمایا اور اپنی ماں کی برات کا اظہار کیا۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو کتنی تفصیل سے بیان کیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے نبیوں کا میلاد بیان کرنا یہ خود رب العالمین کی سنت ہے، یہ اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اور پھر آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں فقہائے کرام نے ایک قاعدہ طے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ترک المصطفیٰ لفعل من الافعال لیس دلیلا علی حرمتہ، کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی عمل نہ بھی کریں تو وہ آپ کا وہ عمل نہ کرنا یہ اس عمل کی حرمت کی دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ وہ جواز کی دلیل ہے، وہ رخصت کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کسی کام کا حکم دے دیں یا کسی کام سے منع فرما دیں، وہ تو واضح ہو گیا، لیکن جہاں سرکار خاموش ہو جائیں اور خود وہ کام نہ کریں تو وہ اس کی حرمت اور عدم جواز کی دلیل نہیں ہے بلکہ رخصت کی دلیل ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چمچ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا، خود خوان پہ بیٹھ کے یعنی ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کے سرکار نے کھانا نہیں کھایا، لیکن آج سارے لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں، چمچ کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے دسترخوانوں اور ڈائننگ ٹیبلز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں انہیں کوئی دلیل حرمت نظر نہیں آتی، وہاں انہیں کوئی رخصت یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نہ کرنا یہ اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس میں جواز کے پہلو موجود ہیں۔ اگر آج بھی کوئی ہاتھ سے کھائے گا تو اچھی بات ہے، اگر آج بھی کوئی نیچے بیٹھ کے کھائے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے کھائے گا تو بولو یہ منع نہیں ہے، اس میں جواز موجود ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح جو تم پڑھتے ہو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اس لیے یہ بدعت ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے، اور اس طریقے سے سخت حکم لگاتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مشروعیت کا خود بیان اس طرح فرمایا۔ ایک دن حضور نے فرمایا اَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکی کمائے؟ کیا تم ہر روز 1000 نیکی نہیں کما سکتے؟ اپنے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 نیکیاں کیسے ملیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُسَبِّحُ اللَّهَ 100 تسبیحۃ فَلَهُ 1000 حسنہ، کہ جو ہر روز 100 مرتبہ یہ کہے گا سبحان اللہ اور اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ جو سرکار نے فرمایا کہ 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، تو اب کوئی تسبیح لے کے اس کو گن لے، انگلیوں پہ گن لے، جس طریقے سے اسے کاؤنٹ کر لے، اس کو کاؤنٹ کرنے کی دلیل حضور کی حدیث میں آ گئی اور اس کی مشروعیت بارگاہ مصطفیٰ سے ثابت ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد پاک میں جو کام ہم کرتے ہیں وہ سارے مشروع کام ہیں، وہ سارے ثواب کے کام ہیں، وہ سارے قرب کا ذریعہ بننے والے کام ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں، نعت رسول مقبول پیش کی جاتی ہے، حضور کی سنتوں کے اوپر
عمل کرنے کا درس دیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، لہٰذا یہ سارے کام کرنا مشروع بھی ہیں اور حضور کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں خوب ان باتوں کا اہتمام کریں، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ کوئی غیر مشروع کام ہم نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں ایک عجیب رجحان پیدا ہو گیا کہ لائٹنگ اور چراغاں ہوتا ہے اور بازاروں کو سجایا جاتا ہے، شہروں میں بڑے بڑے گنبد خضرا کے ماڈل تیار کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے وہ دیکھنے آئیں، لیکن وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردہ خواتین وہاں پہ پکنک منانے پہنچ جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں والے ہوٹنگ کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آتے ہیں، وہاں پہ نوجوان بڑی غیر سنجیدہ حالت میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، غیر سنجیدگی نہ ہو، وہاں پہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اپنے گھر میں میلاد کا اہتمام کریں، مساجد میں محفلیں سجائیں، بے شک چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت اور آپ کی تعلیمات کے منافی اگر کوئی کام ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لنگر کا اہتمام کریں، رزق عام کریں، دوسرے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ جب آپ اس مہینے سے باہر نکلیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا تحفہ درود پاک کا ہم پیش کریں کہ ہماری حاضری بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگ جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد پاک کو کما حقہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اعلانات سماعت فرمائیں۔